ہے جو ہمارا مقصد ہے، مطلوب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، تو دیندار بننے کے لیے بھی ایک دین کا مزاج چاہیے کہ دین کی طبیعت بن جائے، دین اندر میں رچ بس جائے۔ ابھی جو ہم کل درس کے اندر سن رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہوا کو کیا ہوا تھا، وہ ان کے لیے سواری کا کام دیتی تھی، مہینے کی مسافت تھوڑی دیر میں طے کرا دیتی تھی۔ تو اس کی جو وجہ لکھی ہے محدث ہیں ایک ابن عساکر کے نام سے، ان کی کتاب میں جو حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی زادے بھی تھے اور شہزادے بھی تھے، بادشاہ کے بیٹے بھی تھے، نبی کے بیٹے بھی تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دی تھی اور دین بھی دیا تھا۔ تو ان کے اپنے ذاتی سواری کے گھوڑے تھے، اور گھوڑا اس زمانے میں آج تک بھی بڑی شاہی سواری سمجھا جاتا ہے، اعزاز و اکرام کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے گھوڑوں کا مشاہدہ معائنہ، ان کو دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کی عبادت کا وقت قضا ہو گیا۔ جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ مقررہ ان کی شریعت دین کے لحاظ سے تھا وہ قضا ہو گیا، اور یہ گھوڑوں کے اس دیکھ بھال میں ایسے مصروف ہوئے۔ تو جو ہی خیال آیا اوہو یہ کیا ہوا کہ میری تو عبادت کا وقت قضا ہو گیا، تو فوراً ہی یہ سمجھا کہ اچھا یہ گھوڑے میرے لیے دین سے، خدا سے غفلت کا ذریعہ بن گئے ہیں، تو ان کو فوراً سب کو قربان کر دیا، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ جیسے ہم لوگ جانور ذبح کر کے قربانی دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو ان کی شریعت میں گھوڑوں کو یوں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ان سب گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے دی، اللہ کے نام پہ ان کو ذبح کر دیا۔ تو اس جذبے کے بدلے اللہ نے گھوڑے والی سواری کے بجائے ان کو زمین ہوا کی سواری دے دی کہ چونکہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی۔ یہ اندر کا مزاج تھا، اور یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت کو ملا ہے۔ صحابہ کرام میں کئی ساری ایسی شخصیات کے واقعات آتے ہیں کہ ایک صحابی باغ میں گیا اور اپنے باغ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی ہریالی، اس کے درختوں کا پھل، ان کا سایہ، ان کا گھنا ہونا، اس میں ان کا خیال کچھ اس طرف گیا کہ گویا اللہ تعالیٰ سے کچھ وقت کے لیے غفلت آ گئی۔ تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ اچھا یہ باغ ذریعہ بن گیا خدا سے غفلت کا، تو فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا میں نے یہ سارا باغ اللہ کے لیے دے دیا ہے۔ یعنی دینداری یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے اس کو فوراً ہٹا دیا ہے۔ جیسے دنیا دار، مالدار، سرمایہ دار، زمیندار، ہم اس کو کہتے ہیں جس کا ان چیزوں پر ملکیت کا حق بھی ہو، تسلط اور قبضہ بھی ہو، اور وہ اس پر اختیار و اقتدار بھی رکھتا ہو، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کرتا اور کر سکتا ہو، وہ سرمایہ دار ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ مالدار ہے۔ تو بالکل دیندار بھی وہ بندہ ہے جو دین کے اوپر یوں ملکیت، یوں تسلط، یوں قبضہ، یوں اختیار، یوں اقتدار رکھتا ہو کہ گویا دین اس کے قابو میں ہو، کہ ہر وقت دین کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہو اور دین کی بات کو استعمال کر رہا ہو۔ کل میں سن رہا تھا ایک اللہ والے کا ملفوظ، انہوں نے فرمایا کہ دیندار بننے کا آسان نسخہ، دیندار بننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر عمل اور ہر موقع کی دعا بتلائی ہے، بندہ اس کا اہتمام کر لے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے،
کھاتے ہوئے پیتے ہوئے ہر وقت کی ایک دعا بتائی ہے شریعت نے ہمیں، تو اس دعا کا بندہ اہتمام کر لے، چاہے وہ اب عربی زبان میں ہو، چاہے وہ پنجابی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، جس زبان میں اس کا معنی مفہوم یاد کر لے اور اس کو پڑھتا رہے ہر موقع کے مطابق، تو یہ بندہ گویا ہر وقت اللہ کے خیال میں ہوگا کہ میرے اللہ نے اس وقت مجھے یہ پڑھنے کا فرمایا، میرے اللہ نے اس وقت مجھے یہ پڑھنے کا فرمایا۔ اب جب اس طرح سے خیال کر کے وہ پڑھتا رہے گا تو اس کا کوئی لحظہ بھی اللہ سے غفلت میں نہیں گزرے گا، چونکہ بندہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام تو کر ہی رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی حالت اور عمل سے تو گزر رہا ہوتا ہے، اور ہر حالت اور عمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، تو اس کا جب اہتمام کرے گا تو دعا بھی پڑھے گا، اور ساتھ پھر چونکہ اللہ کا خیال ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، تو اس عمل کو سنت کے مطابق بھی کرے گا۔ جو پانی پیتے ہوئے پانی کی دعا پڑھے گا تو پانی کو سنت کے مطابق بھی پیے گا، جو سوتے ہوئے سونے کی دعا پڑھے گا تو سنت کے مطابق سوئے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہر عمل کی دعا پڑھے گا تو اس عمل کو سنت کے مطابق بھی کرے گا، اور سب سے بڑا دیندار ہے وہ بندہ جو ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔